اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی، اللہ رب العزت کے ایسے 2 نام شیئر کروں گی جن کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے رزق اور دولت میں بے بہا اضافہ کرے گا۔ رزق اور دولت کے غیبی خزانے اللہ رب العزت آپ پر کھول دے گا، غیبی خزانوں کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں، ان تسبیحات کو آپ نہایت توجہ کے ساتھ پڑھیں اور اللہ رب العزت کے خزانے اکٹھے کرنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں۔ رب کریم اگر چاہے گا تو آپ کے گھر میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی، رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوگی، آپ کی تمام جائز حاجات اور ضروریات پوری ہوں گی، تمام مقاصد میں اللہ کریم آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو دولت مند ہونے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ حاجت ہے، مقصد ہے، رزق اور دولت میں کامیابی چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے یا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے تو اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے تو آپ نے باوضو حالت میں پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پڑھ لیں یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نہایت توجہ کے ساتھ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو کرنا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل اور بہترین دن ہے اور اسے افضل الایام کہا جاتا ہے، تمام دنوں سے بہتر اور افضل کہا گیا ہے اور اسے عیدین کے دن سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جمعۃ المبارک کے دن کے تقدس کو جانتے ہوئے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جمعۃ المبارک کے دن سے شروع کریں، اگلے جمعہ تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ گھر سے ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہوگی، کاروبار عروج پر ہوگا، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، حاجات اور ضروریات پوری ہوں گی اور سب سے بڑی بات، رب کریم آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر رزق اور دولت کی کمی کا کوئی مسئلہ ہے یا قرضوں نے آپ کو آن گھیرا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں بلکہ صبر کر جائیں، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور جو لوگ صبر کر جاتے ہیں اللہ کریم انہیں صبر کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ آپ صبر سے کام لیں اور محنت کو جاری رکھیں، انشاءاللہ رب کریم کوئی ایسے اسباب پیدا فرمائے گا جس کی برکت سے اللہ کریم آپ کو رزق اور دولت کے خزانوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جمعۃ المبارک والے دن پڑھنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کریم آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے،
تنگ دستیوں کو ختم کرے، کاروبار کو عروج پر لے جائے اور کامیابیاں ہی کامیابیاں آپ کو ملیں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے جمعہ المبارک والے دن نماز جمعہ کے بعد یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں یا غنیوں یا مغنیوں کا ورد کرنا ہے، صرف 100 مرتبہ۔ جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 3 یا 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور 3 یا 7 مرتبہ ہی سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ رب العزت سے رزق اور دولت کے مسئلے کو حل کروانے کے لیے، رزق اور دولت میں بے بہا برکت اور اضافہ کے لیے رب کریم سے دعائیں کریں۔ اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کریں۔ جس گھر میں سب لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا، اور اگر کسی چیز کی کمی ہو تو اسے منٹوں میں ختم کر دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جمعہ المبارک کے دن رزق اور دولت میں برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ، جو لوگ چاہتے ہیں کہ رب کریم ان کی پریشانیوں کو ختم کرے، ان کی تمام حاجات اور ضروریات کو پورا کرے، قرضوں سے انہیں نجات مل جائے اور اللہ رب العزت ان کی غیبی مدد فرمائے۔ جب بھی ان پر کوئی پریشانی ہو تو اللہ کریم ان کی غیبی مدد فرمائے۔ تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جمعہ المبارک والے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 515 مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں یا وہابو یا غنیوں یا مغنیوں یا وہابو کا ورد کریں۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کی ہر جائز دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، چھوٹا سا یہ عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اللہ کے بابرکت ناموں کا عمل ہے، لیکن اس کی طاقت و تاثیر بہت ہی زیادہ ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کریں، اللہ رب العزت پر پختہ یقین رکھ کر اس عمل کو شروع کریں۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے، 7 دن کے اندر اندر اللہ کریم اسی مقصد میں آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، اللہ کریم اپنی جناب سے آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا چھوٹا سا مختصر سا عمل جو آپ نے جمعہ المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے اور اگلے جمعہ تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ بہتر اور بہترین نتائج کے لیے اس عمل کو 21 دن یا 41 دن تک جاری رکھیں اور اپنی تقدیر اور مقدر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا مختصر سا عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔